نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ، نفع پہنچانے والا بھی اللہ، نقصان پہنچانے والا بھی اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبر اپنی امت کو یہ بتا دیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر چیز کا اختیار پیغمبر ان سے پوچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مکہ کے مشرک اور آج کے مشرک کے عقیدہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا پوچھنا ان سے، میں قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، پوچھ نظر ان سے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کون پناہ دیتا ہے؟ تو یہ کہیں گے سیقولون للہ، سیقولون کہیں گے یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ایک تیسرے مقام پر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پکارتے ہیں۔ یہ سورہ نحل ہے، قرآن پاک کا پارہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ ہے۔ قرآن پاک کے 14ویں پارے کے اندر اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر فرمایا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین سے روزی پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، یہ روزی پہنچانے کے اختیار سارے اللہ کریم کے پاس ہیں۔ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 7 میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پیغمبر کو مخاطب کر کے حکم امت کو دیا جا رہا ہے، اے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان لوگوں کی عبادت نہ کرو، ان لوگوں کو نہ بلاؤ نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہی بات حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام 16ویں پارے سورہ مریم میں فرماتے ہیں اے میرے پیارے ابا جان، کیوں آپ ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے پیارے ابا جی، آپ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسوں کو کیوں پکارتے ہیں نہ جو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے دوبارہ قرآن پاک کے 9ویں پارہ سورہ اعراف میں پیغمبر محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے پیغمبر دوبارہ اعلان فرما دیں، سورہ اعراف ہے قرآن پاک کا 9واں پارہ، فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ پیغمبر فرما دے میں اپنے لیے، اپنے نفس اور اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا رکھتا ہوں، ہوتا وہی کچھ ہے الا ما شاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو خود اللہ کریم چاہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک کی ساری آیات
ان سے پتہ چلتا ہے لوگوں نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ۔ ساری کائنات کٹھی ہو جائے نقصان پہنچانے پر تو نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ اور ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک ہے، فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے پوچھ، او مکہ والو، کیا تمہارے خداؤں میں سے، تمہارے جھوٹے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ اللہ جس کو ارادہ کرے نقصان پہنچانے کا، یہ نقصان دور کر کے دکھائیں؟ آپ کے معبودوں میں ہے کوئی ایسا جس میں صلاحیت ہو کہ اللہ جس کو نقصان پہنچانا چاہیے نقصان کو دور کر کے دکھائیں، یا اللہ جس کو نفع پہنچانا چاہے فائدہ پہنچانا چاہیے اس کو نقصان پہنچا کے دکھائیں؟ کوئی ہے تو لے آؤ۔ یہ قرآن پاک کا 24واں پارہ ہے، 24ویں پارے کا پہلا پیج ہے۔ اس طرح رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر 22ویں پارے میں فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک۔ فرمایا کہ جس کے لیے اللہ رحمت کے خزانے کھولے، کوئی ہے جو اس خزانے کو روک کے دکھائے، یا اللہ جس کے لیے خزانے روک لے وہ اس کو دے کے دکھائے؟ کوئی ہے تو سامنے لے آؤ۔ اس لیے مسلمانوں عقیدہ بناؤ، کُلَّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وہی پہنچتا ہے جو اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے، نقصان بھی وہی پہنچتا ہے جو اوپر سے آتا ہے، نفع بھی وہی پہنچتا ہے جو اللہ پہنچانا چاہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں یہ عقیدہ بنا لو کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع کا مالک ہے اور نہ ہی کوئی نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے چند حدیثیں ملاحظہ فرمایا، حدیث کی روشنی کے اندر اس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابن عباس قال كنت خلف رسول اللہ یوما یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں سواری کے پیچھے نبی پاک کے پیچھے بیٹھ رہا ہوں، نبی پاک سواری پر ہے، مجھے پیچھے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا پیارے بچے لڑکے اللہ کے احکامات کا خیال کر، اللہ تیرا خیال کرے گا، اللہ کا خیال کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، ہر ضرورت کے وقت تو اللہ کو اپنے پاس پائے گا، اس کی مدد کو پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرے تو اللہ سے سوال کر۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ یہ بچوں کو عقائد و نظریات سکھائے جا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے جو نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اے بیٹے یقین کر لے یقیناً امت ساری کی ساری جمع ہو جائے اس بات پر أَن يَنْفَعُوكَ، کہ تجھے وہ نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوك بشيء، وہ تجھے کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، قد كتبه الله لك، مگر وہی نفع پہنچائے گی، مگر وہی تجھے پہنچے گا جو اللہ نے تیرے حق میں لکھا ہوگا۔ دوسرا جملہ یوں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، یہ ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، یہ تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گی مگر تجھے وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے تیری قسمت میں، تیرے حق میں، تیری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر 25
16 نمبر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا لوگوں نفع بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان بھی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کائنات کا کوئی انسان کیا پوری امت مل جائے تو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوسری روایت پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری 14,002 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اونٹوں کی زکوٰۃ دیا کرو، اللہ نے اگر تمہیں جانور دیے ہیں تو ان جانوروں کی زکوٰۃ دیا کرو، جانوروں کی اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا۔ یہ جانور تمہیں اپنی کھروں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ تمہیں جو ہے روند کے اذیت اور تکلیف پہنچائیں گے۔ فرمایا الا لا یاتین احدکم یوم القیامت ببعیر، ہرگز خبردار تم میں سے کوئی بندہ اس حالت میں نہ آئے کہ اس نے یوم القیامت ببعیر یحملہ علی رقبتہ لہ رغاء فیقول یا محمد اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد بلغت۔ ہرگز تم میں سے کوئی بندہ اس حالت میں نہ آئے کہ اس نے اونٹ کو اپنی گردن پر اٹھایا ہوا ہو اور وہ بل بلا رہا اونٹ کی آواز ہو اور وہ بندہ کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو میں کہوں گا کہ لا املک لک شیئا، میں تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں نے پیغام میں نے احکام تجھے بتا دیے تھے دنیا کے اندر، میں اب تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو آئیں ایک تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث صحیح درجے کی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اس کا پورا حوالہ نوٹ فرما لیں، یہ صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر 2217 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ حدیث کیسے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاجر ابراہیم بسارۃ فدخل بها قریۃ فیہا ملک من الملوک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اماں سارہ ہیں، آپ ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، جب اس بستی کے اندر داخل ہوئے تو فرمایا اس بستی کے اندر کیا تھا؟ مالک من الملوک او جبار من الجبابرۃ، اس کے اندر ایک بادشاہ تھا، جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ جب وہ داخل ابراہیم بی امراتی ہی من احسن النساء، حضرت سارہ علیہ السلام جو حسین و جمیل خاتون تھی، تو اس ظالم بادشاہ نے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہے برائی کا اور آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس بادشاہ کو کہا ہے کہ اختی تو میری بہن ہے، جا تم بھی اس کو کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، اللہ کی زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مواحد نہیں ہے، اور جو مواحد اور مومن ہوتے ہیں وہ آپس میں مومن بھائی اور بہن ہوتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے پروگرام بنایا آپ کو جو ہے برائی اور اپنے گندے نظریے اور اپنے برے ارادے سے آپ کو ہاتھ اور چھونے کا ارادہ کیا۔ فقامت توضعت تصلی فقالت، آپ کھڑی ہوئیں، آپ نے وضو کیا، نماز شروع کر دی، اور ساتھ یہ پیاری سی دعا کرتی ہیں، اللہ اکبر، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا زوجی، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لے آئی، تیرے رسول ابراہیم پر ایمان لے آئی، اللہ میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے خامند کے سوا کسی کے لیے نہیں حلال کیا، فلا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر کا مجھ پر تسلط نہ رکھنا جمانا۔ تو اماں جی نے یہ دعا کی، فغط حتی راکض برجلہ، تو زمین پر یہ کافر بادشاہ گرا اور خراٹے مارنے لگا جیسے جانور اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے، گر گیا۔ اماں جی نے دعا کی، اللہم ان یمت فیقال ہی قاتلتہ، اگر یہ کافر مر گیا تو یہ کہیں گے اس عورت نے اس کو مار دیا، آپ نے دعا کی یہ کافر صحیح ہو گیا۔
جب صحیح ہوا تو پھر کوشش کرنے لگا برائی کی، تو اماں نے پھر بد دعا کی، پھر اسی طرح زمین پر گرا۔ 3 مرتبہ جب اس نے کوشش کی، اس سے کچھ نہ ہو سکا، تو آخر کار کہتا ہے ارجعوها الی ابراہیم واتوها آجرا، اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کو میری طرف سے ہاجرہ لونڈی بھی دے دو، اس کی خدمت کرے گی، اللہ کی نیک بندی ہے۔ وقت کا بادشاہ تکلیف پہنچانے پر آئے تو نہ پہنچا سکے، اور تم کہتے ہو کہ سفر کا مہینہ نقصان پہنچاتا ہے، فلاں دن نقصان پہنچاتا ہے، فلاں مہینہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، وہ آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ جو نفع پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ آئے میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، سارا عراق شہر جمع ہے، عراق کا ملک جمع ہے کہ ابراہیم پیغمبر کو ہم نے جلا دینا ہے۔ آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، لکڑیاں جمع کی گئیں، بہت بڑا آگ کا چکھا جلا کے منجیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ ان کا مقصد تھا کہ یہ آگ میں جائیں گے آمن فانن، یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ان کا اور ایمان، ان کا اور عقیدہ تھا، لیکن اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ کریم نے فوراً اعلان کیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سارا ملک چاہتا ہے، پھر نمرود چاہتا ہے، اس کی ساری سلطنت چاہتی ہے کہ ابراہیم سر کر جل جائے، راکھ راکھ ہو جائیں، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر گلزار بن جا، ٹھنڈی بن جا۔ اور ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن کے اندر، فرعون ظالم جس نے 40,000 سے زیادہ بچے ذبح کیے، شہید کیے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اللہ کریم کا کرنا ایسے ہوا، حضرت موسیٰ کلیم بھی پیدا ہو گئے، اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا۔ حضرت موسیٰ کی ماں پریشان ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، اے موسیٰ کی ماں، موسیٰ کو پیٹ بھر کے دودھ پلا دے، بس یہ تیری ذمہ داری ہے، اس کو بچانا یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو نقصان سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی ماں، ہم تیرے پاس اس بچے کو ضرور لوٹائیں گے۔ آنا میں تجھے اپنی قدرت دکھاتا ہوں، میں نقصان سے کیسے بچاتا ہوں۔ اس کو ایک صندوق کے اندر ڈال دے، صندوق میں ڈال کے اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دے۔ اللہ کریم کے حکم سے اسی طرح کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم کافر کے گھر کے اندر پڑے، اور اللہ کریم نے ساری دائیوں کا دودھ آپ پر حرام کر دیا، اور دودھ پلانے والے بھی آپ کی ماں ہے، کافر کے گھر کے اندر ہے، پرورش ہو رہی ہے، دودھ ماں کے سوا کسی کا نہیں پیتے۔ یہ ہے لوگوں میرے رب کی قدرت، وہ مارنے والے تھے سارے، لیکن اللہ بچانے والا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کائنات ساری مارنے والی بن گئی، قتل کرنے والے بن گئے۔ اور ایک اور واقعہ آپ کو سناتا، مسند احمد کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ پرانے وقت کے اندر فرمایا کہ بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، جب وہ جادوگر مرنے لگا، اس نے کہا مجھے کوئی ایک ذہین ترین بچہ دے دو، میں اس کو جادو سکھا دیتا ہوں۔ بچہ جادو سیکھنے لگ گیا۔ جب جادو سیکھ رہا ہے، ایک دن راستے کے اوپر جاتا ہے، دیکھتا ہے بہت بڑا ایک جانور جس راستہ روک کے پڑا گیا۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر کہا کہ آج دیکھتا ہوں اس راہب عیسائی کا مذہب سچا ہے یا اس جادوگر کا مذہب سچا ہے۔ اس بچے نے کہا اللہ، اس عیسائی راہب جس سے میں چھپ چھپ کے علم حاصل کرتا ہوں، میں اس کے خدا کا نام
کام لے کر یہ پتھر مارتا ہوں جانور کو۔ اس بچے نے پتھر مارا، وہ جانور مر گیا۔ جیسے وہ جانور مرا لوگوں کا تانتا لگ گیا، کوئی دعا کروانے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی شفا لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ مشہوری چلتی چلتی بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ ایک نبینہ وزیر آیا، اس نے دعا کروائی، اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں بحال ہو گئیں۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ بچہ تو سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک اور خدا ہے، تو میرا خدا نہیں ہے، میرا اوپر والا خدا ہے جو اوپر بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بلائے، سپاہیوں پکڑو اس کو، جا کے اس کو فلاں جو ہے پہاڑ سے نیچے گراؤ۔ سپاہی لے کر گئے، نیچے گرانے لگے، پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا، سارے سپاہی مر گئے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ بچہ بچ کے پھر دربار میں جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اپنے سپاہی بلائے کہ لے جاؤ اس کو سمندر اور دریا کے درمیان پھینک کے آؤ۔ پھینکنے کے لیے سارے سپاہی گئے، سارے سپاہی تباہ ہو گئے، مر گئے۔ یہ بچہ پھر زندہ ہو گیا، بچ کے دربار کے اندر آتا ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہے کہ یہ لڑکا بچ گیا۔ اس لڑکے نے کہا بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیسے مروں گا، میں طریقہ تجھے بتاتا ہوں، میں اس طرح مروں گا۔ یہ میرا ترکش ہے، اس میں سے تیر نکال، اور تیر نکال کر کہے کہ میں یہ تیر چلاتا ہوں بسم اللہ ربی ھذا الغلام، میں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ یہ تیر چلاتا ہوں۔ بادشاہ جب تو تیر چلائے گا مجھے تیر لگے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا، تو اس طرح کر۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس نے تیر نکالا اور تیر مارتے ہوئے اس نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ ربی ھذا الغلام، میں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ تیر مارتا ہوں۔ اس نے تیر چلایا تو بچہ شہید ہو گیا، کان پٹی پر ہاتھ رکھتے شہید ہو گیا۔ جب لوگوں نے سنا کہ اس بچے کا مذہب اور اس بچے کا دین جو ہے سچا ہے، تو کہنے کا لوگوں مقصد یہ ہے سمندر میں اس بچے کو گرایا گیا تو میرے رب نے بچایا، اور پہاڑ کی چوٹیوں سے گرانے کا پروگرام بنایا تو اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو جتنا کائنات کے بڑے بڑے بادشاہ مل جائیں نقصان پہنچانے پر اتر آئیں تو ہوتا وہی ہے قد کتب اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے حق میں لکھا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ دنیا کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان اور نفع کی کسی میں کوئی تاثیر اور قابلیت نہیں ہے۔ ایک متفق علی حدیث حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبل الحجر قال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اماں جی فاطمہ تو زہرا کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، بلکہ سب قبیلوں کو بلایا۔ دعا النبی قرابتہ فعم وخص، آپ نے اپنے تمام رشتہ دار جو عام اور خاص تھے سب کو بلایا۔ یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ویا بنی مرۃ بن کعب ویا بنی عبد شمس ویا بنی عبد مناف ویا بنی ہاشم ویا ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی نے سب رشتہ داروں کو بلا کے کہا انقذوا انفسکم من النار فقال انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے لوگو نیکیاں کما لو، ایمان لے آؤ، اپنی نیکی اپنے اعمال کے بل بوتے پر رب کی سزاؤں سے بچ جاؤ گے۔ نہ سمجھنا یہ کہ ہم نہ عمل کریں نہ ایمان لے ہیں، ہم نبی کے قرابت دار ہیں، قرابت داری رشتہ داری کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، ہرگز ہرگز تم نہیں جا سکو گے۔ اور آخر میں اماں فاطمہ تو زہرا کو بلا کر کہا یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار، اے پیاری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچا۔ سلینی ما شئت من مالی، جو مجھ سے مال مانگنا چاہتی ہے مال مانگ لے۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن اللہ کے حساب کے اندر میں تیرا کوئی مددگار اور معاون نہیں ہوں گا۔ اپنے اعمال کما لو، اپنے نیکیاں کما لو، اللہ کی بارگاہ کے اندر رب کے حساب و کتاب کے اندر بیٹی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صحیح بخاری
47-71 نمبر روایت ہے، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ ان تمام باتوں سے مسلمانوں، ان تمام آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہر مسلمان کا یہ پختہ ایمان ہو کہ نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، نہ یہ کسی جو ہے ولی کے پاس ہے، نہ کسی بزرگ کے پاس ہے، نہ کسی پیر اور مرشد اور نبی اور انبیاء کے پاس ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نقصان پہنچانے والا بھی وہی ہے، نفع پہنچانے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب